کوئی ملزم، خاص طور پر قتل کا ملزم، اگر عدالتی ریمانڈ پر پولیس کی کسٹڈی میں ہو تو کسی شخص کو، خصوصاً کسی وکیل کو، اس سے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ چنانچہ اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی کارڈ کھیلنا پڑتا ہے، جیسا کہ میں نے آئی جی صاحب کا کارڈ کھیلا تھا۔ اس نوعیت کے کھیل کے لیے بے پناہ خود اعتمادی کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ بنا بنایا کھیل لمحے بھر میں بگڑ کر رہ جاتا ہے۔ جن معاملات میں گھی سیدھی انگلی سے نہ نکل رہا ہو اور گھی کی اشد ضرورت بھی درپیش ہو تو پھر ضرورت پوری کرنے کے لیے انگلی کو ٹیڑھا کرنا ہی پڑتا ہے۔ مستقیم کی عمر لگ بھگ 35 سال تھی۔ وہ درمیانے قد اور بھاری جثے کا مالک تھا۔ اس نے خاصی دبنگ مونچھیں پال رکھی تھی، جن کے سبب اس کی شخصیت میں ایک خاص قسم کا رعب اور دبدبہ شامل ہو گیا تھا۔ تاہم حالات کی ستم ظریفی نے اسے سامان ظرافت کی شکل دے دی تھی۔ وہ بڑا پریشان اور درماندہ دکھائی دیتا تھا۔ اس کی شخصیت کا دبدبہ کہیں دبدبا کر رہ گیا تھا۔ اس نے اپنی بیوی اور بچی کی میت میں ایک اجنبی یعنی مجھے کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو چونک کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے قبل وہ حوالات کے زخمی فرش پر گھٹنوں میں سر دیے اکڑوں بیٹھا تھا۔ مئی کی گرمی حوالات کے اندر کچھ زیادہ ہی اپنا رنگ دکھا رہی تھی۔ مستقیم پوری طرح پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرا نام مرزا امجد بیگ ہے۔ تمہاری بیوی کی کوشش سے ایک سماجی شخصیت ستار بزمی نے مجھے تمہارا وکیل مقرر کیا ہے۔ میں تم سے چند ضروری باتیں کرنے یہاں آیا ہوں، لیکن میں نے جملہ نامکمل چھوڑ کر تھوڑا توقف کیا، پھر بات کو جاری رکھتے ہوئے اضافہ کیا، لیکن پہلے تم اپنی بیوی اور بیٹی سے تسلی کی 2 باتیں کر لو، میں بعد میں تمہارا انٹرویو کروں گا۔ یہ تجویز میں نے ایک خاص احتیاط کے پیش نظر دی تھی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ جلد ہی فوزیہ اور نرگس کو وہاں سے ہٹانے کے احکامات آ جائیں گے۔ میں چاہتا تھا وہ اپنی فیملی سے تھوڑی سی گفتگو کر لے تاکہ ہر دوسرے کا دلی غبار چھٹ جائے۔ یہ بہت ضروری تھا۔ 5 منٹ کے بعد میں نے فوزیہ سے کہا، اب آپ بچی کو لے کر تھانے کے برآمدے میں چلی جائیں اور چوبی بینچ پر بیٹھ کر میرا انتظار کریں۔ میں مستقیم سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں۔ فوزیہ نگراں کانسٹیبل کی رہنمائی میں وہاں سے رخصت ہوئی تو میں آہنی سلاخوں کی دوسری طرف موجود مستقیم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سب سے پہلے میں نے نہایت ہی اہم کاغذی کارروائی مکمل کی۔ وکالت نامے اور چند ضروری کاغذات پر مستقیم کے دستخط لے کر میں فارغ ہوا ہی تھا کہ کانسٹیبل خادم حسین دوبارہ سر پر نازل ہو گیا۔ میری طرف دیکھتے ہوئے معتدل لہجے میں بولا، وکیل صاحب، آپ کو ملزم سے جو بھی پوچھنا ہے جلدی جلدی پوچھ لیں۔ آپ کی وجہ سے ہم سب کی نوکریاں داؤ پر لگی ہیں۔ مطلب یہ کہ اس وقت آپ سب لوگ جوا کھیل رہے ہیں۔ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ یہ تھانہ ہے یا جوئے کا اڈا؟ آپ میری بات کو مذاق نہ سمجھیں وکیل صاحب، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں نے کہا، اللہ کے بندے اور خادم حسین، جب تک تم سر پر سوار رہو گے میں ملزم سے کس طرح بات کر سکوں گا؟ میں نے لمحے بھر کو توقف کیا، پھر سوچنے والے انداز میں اپنی سائیڈ پاکٹ کو ٹٹول کر بٹوا نکالا اور سرسری سے لہجے میں کہا، ایسا کرو، تم ایک اچھی سی کڑک چائے پی کر آ جاؤ، تب تک میں اپنا کام مکمل کر لیتا ہوں۔ بات ختم کرتے ہی میں نے والیٹ میں سے 50 روپے کا ایک کرارا سا نوٹ نکال کر اس کی سمت بڑھا دیا۔ خادم حسین کی آنکھوں میں ضرورت کی چمک نمودار ہوئی۔ اس زمانے میں یہ ایک اچھی اور معیاری چائے کی پیالی 1 روپے میں مل جاتی تھی، جو آج کل لگ بھگ 40 یا 50 روپے کی ہے۔ اس نے خوش دلی سے بانی پاکستان قائد عوام کو سلام کیا اور میرے ہاتھ سے 50 روپے کا نوٹ لے کر تیز تیز ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ یہ بات یقینی تھی کہ وہ 50 کپ چائے اپنے معدے میں نہیں اتارے گا، اور اس بات پر بھی کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں نکالی جا سکتی تھی کہ وہ اتنی جلدی بھی واپس نہیں آئے گا، جس سے لگے کہ وہ واقعی ایک اچھی سی کڑک چائے نوش فرما کر آ رہا ہے۔ میں ایک بڑی کام کی شے اس کے ہاتھ میں تھما چکا تھا۔ میں نے مستقیم کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، ہاں بھائی بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ وقت کم اور مقابلہ سخت ہے۔ میں نے جس کانسٹیبل کی مٹھی گرم کی ہے تھوڑی ہی دیر بعد وہ ٹھنڈی پڑ جائے گی اور اس کے ساتھ ہی وہ واپس آ جائے گا، اس لیے مختصر الفاظ میں مجھے کیس کے بارے میں آگاہ کرو۔ وہ لمحہ بھر سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر شکست خوردہ لہجے میں بولا، وکیل صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ یقین جانیں میں بے گناہ ہوں۔ میں نے اشفاق صاحب کو نہ ہی قتل کیا ہے، نہ ہی کوئی رقم لوٹی ہے۔ آپ، مجھے پورا یقین ہے تم بے قصور ہو، تم کسی گہری سازش کے تحت اس کیس میں گھسیٹے جا رہے ہو۔ میں نے اس کا اعتماد بحال کرنے کی غرض سے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ وہ خاصا دل شکستہ اور آزردہ نظر آ رہا تھا۔ لیکن صرف میرے یقین کرنے سے بات نہیں بنے گی،
تمہاری بے گناہی کو عدالت میں ثابت کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے تم سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں وکیل صاحب۔ وہ روحانسا ہو گیا۔ میں قتل کی اس واردات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ایک منٹ، میں نے 2 لفظی جملہ بول کر اسے مزید آگے بڑھنے سے روک دیا۔ مجھے احساس ہو چلا تھا کہ وہ پریشانی کی شدت کے باعث پھر کہیں کا کہیں نکل جائے گا۔ اس کی کیفیت کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ از خود کچھ بتانے کے قابل نہیں، لہٰذا میں نے یہی فیصلہ کیا کہ سوالات کے ذریعے اس سے کچھ اگلوانے کی کوشش کروں۔ اسی خیال کے تحت میں نے اس سے پوچھا، مستقیم، تمہاری بیوی کی زبانی مجھے پتہ چلا ہے۔ وقوع کی رات تم لگ بھگ 9 بجے گھر پر تھے اور 9:30 بجے پولیس نے تمہیں گرفتار کر لیا۔ مجھے بتاؤ اس رات تم دیر سے کیوں گھر آئے تھے، ورنہ عام طور پر تو تم 8 بجے تک واپس آ جاتے ہو۔ اس رات دفتر سے نکلتے ہوئے دیر ہو گئی تھی، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ عام دنوں میں اشفاق صاحب 7 بجے دفتر سے اٹھ جاتے تھے، میں انہیں ان کے بنگلے پر پہنچا کر گھر آ جاتا تھا، لیکن وقوع کے روز تو سب کچھ عجیب ہوتا چلا گیا۔ وہ معنی خیز انداز میں خاموش ہوا تو میں نے گہری سنجیدگی سے اصرار کیا، کیا سب کچھ عجیب ہوتا چلا گیا تھا؟ اس روز دوپہر کے بعد بیگم صاحبہ نے مجھے بنگلے پر بلا لیا تھا، گاڑی سمیت۔ وہ اپنی گاڑی کو کسی وجہ سے گیراج میں چھوڑ آئی تھیں اور انہیں گاڑی کے ساتھ ساتھ ڈرائیور کی بھی ضرورت تھی۔ فون اشفاق صاحب کے پاس ہی آیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں گاڑی لے کر بنگلے پر چلا جاؤں۔ میں نے پوچھا کہ ان کی واپسی کا کیا پروگرام ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ دیر تک دفتر میں بیٹھیں گے اور یہ کہ کسی اہم شخص سے ان کی میٹنگ ہے۔ انہوں نے مجھے ہدایت کی کہ میں بیگم صاحبہ کے کام نمٹانے کے بعد واپس دفتر نہیں آؤں گا اور اپنے وقت پر چھٹی لے کر گھر چلا جاؤں گا۔ وہ خود ہی کسی طرح گھر چلے جائیں گے۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کی غرض سے متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، میں گاڑی لے کر بنگلے پر پہنچا تو وہ دونوں میرا انتظار کر رہے تھے۔ ٹھہرو، میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا اور پوچھا، دونوں کون؟ کیا اس بنگلے میں بیگم اشفاق کے علاوہ بھی کوئی موجود تھا؟ موجود تھا نہیں جناب، اب تک موجود ہے، وہ زہر خند کے ساتھ بولا۔ میں نے الجھی ہوئی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں سمجھا نہیں تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میری معلومات کے مطابق مقتول کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ بات مجھے دفتر میں فوزیہ نے بتائی تھی، شاید میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا ہوں۔ مستقیم نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، آپ کی معلومات بالکل درست ہیں وکیل صاحب۔ اشفاق صاحب نے بڑھاپے میں ایک جوان عورت سے شادی کی تھی اور 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی یہ متضاد جوڑا ابھی تک بے اولاد ہی تھا۔ وہ اتنا کہہ کر تھوڑی دیر کے لیے چپ ہوا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں نے جس دوسرے کا ذکر کیا ہے وہ ڈاکٹر خاور ہے۔ ڈاکٹر خاور، میں نے متذبذب انداز میں دہرایا۔ مقتول بے اولاد تھا۔ اس صورتحال میں اس بنگلے میں مقتول اور اس کی بیوی کو رہائش پذیر ہونا چاہیے تھا۔ کیا ڈاکٹر خاور ان دونوں میں سے کسی کا رشتہ دار ہے؟ نہیں جناب، وہ تو کسی کا بھی رشتہ دار نہیں، مستقیم نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ پھر یہ ڈاکٹر خاور مقتول کے بنگلے میں کس حیثیت سے رہ رہا تھا؟ میں نے مستقیم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ بلکہ تم نے یہ بتایا ہے کہ اب تک رہ رہا ہے۔ مستقیم نے لمحہ بھر سوچا، پھر بتانے لگا، ڈاکٹر خاور دراصل اشفاق صاحب کے ایک دیرینہ اور مرحوم دوست کا چھوٹا بھائی ہے۔ اشفاق صاحب کا مذکورہ دوست داور سکھر میں رہتا تھا۔ ان لوگوں کا خاندان اب بھی وہیں سکھر میں آباد ہے، تاہم ان کا اکثر و بیشتر کراچی میں آنا جانا ہوتا رہتا ہے۔ خاور نے کچھ عرصہ پہلے اندرون سندھ کے کسی میڈیکل کالج سے ڈگری کا امتحان پاس کیا تھا۔ اندرون سندھ ہی کے 1-2 ہسپتالوں میں اس نے جاب بھی کی تھی، لیکن بقول ڈاکٹر خاور اسے وہاں کام کرنے میں مزہ نہیں آیا۔ چنانچہ 3 ماہ پہلے اس نے اشفاق صاحب سے رابطہ کر کے کراچی آنے کی خواہش ظاہر کی۔ اشفاق صاحب اپنے مرحوم دوست داور سے بہت قریب تھے، لہٰذا انہوں نے خاور کو فوراً خوش آمدید کہا۔ اس طرح ڈاکٹر خاور کراچی پہنچ گیا۔ تب سے وہ اشفاق صاحب کے بنگلے کی بالائی منزل پر مقیم ہے۔ اشفاق صاحب اسے کسی اچھے اور بڑے ہسپتال میں لگوانے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ یہ اندوہناک واقعہ پیش آ گیا۔ مستقیم بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گیا، پھر بڑی امید بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے ملتجیانہ انداز میں بولا، وکیل صاحب، میں آپ کو ہر طرح یقین دلانے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے اشفاق صاحب کو قتل نہیں کیا۔ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ تو بہت اچھے تھے، میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے تھے۔ میں قاتل نہیں ہوں جناب، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اگر تم قاتل ہوتے تو میں تمہارا کیس لیتا؟ بتاؤ۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں یہ سوال محض اس لیے کیا تھا
کہ مستقیم کا کھویا ہوا اعتماد واپس آ جائے۔ وہ میرے استفسار کا جواب دینے کے بجائے عاجزانہ انداز میں بولا، وکیل صاحب، خدا را آپ مجھے اس مصیبت سے نکال لیں، آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر یاد رکھوں گا، میں اور میرے بیوی بچے آپ کو دعائیں دیں گے، میں اسی کوشش میں ہوں کہ تم باعزت بری ہو جاؤ۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا اور پھر پوچھا، تم مجھے وقوعہ کے روز بعد از دوپہر پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتا رہے تھے۔ جب تم مقتول کے بنگلے پر پہنچے تو وہ دونوں تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور ٹوٹے ہوئے گفتگو کے سلسلے کو جوڑ لگاتے ہوئے آگے بڑھا۔ میں نے بیگم صاحبہ کو بتایا کہ میں گاڑی لے کر آ گیا ہوں، بتائیں کہاں جانا ہے؟ بیگم صاحبہ نے جواب دیا کہ انہیں تو کہیں نہیں جانا، گاڑی انہوں نے ڈاکٹر خاور کے لیے منگوائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ہدایت دی کہ میں ڈاکٹر خاور کے ساتھ جاؤں، ڈاکٹر خاور کو جہاں جہاں جو بھی کام ہے وہ نمٹا کر آؤں۔ دن کا باقی حصہ میں ڈاکٹر خاور کے ڈسپوزل پر ہوں۔ بیگم صاحبہ کے احکام کے جواب میں نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ مجھے بھلا اس ڈیوٹی پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اشفاق صاحب کی طرف سے مجھے اطمینان تھا، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آج میں انہیں لینے کے لیے نہ آؤں، وہ خود ہی واپس آ جائیں گے۔ میں نے بیگم صاحبہ کو یہ بات بتانا ضروری نہ سمجھا۔ میں یہی سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ میں اپنی چھٹی کے وقت تک ڈاکٹر خاور کو گھما پھرا کر واپس لے آؤں گا اور پھر گاڑی کو بنگلے پر چھوڑ کر سیدھا اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ مستقیم نے سانس لینے کی غرض سے بیان میں تھوڑا توقف کیا، پر امید اور امداد طلب نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر سلسلہ بیان کو جاری رکھتے ہوئے بولا، ڈاکٹر خاور کی ہدایت پر میں گاڑی شہر کی مختلف سڑکوں پر گھماتا رہا۔ وہ 2-3 ہسپتالوں میں بھی گیا اور 1-2 بنگلوں میں بھی اس کا جانا ہوا۔ میں تو یہی سمجھا کہ وہ اپنی جاب کے سلسلے میں ہی سرگرداں ہے۔ اس دوران ہمارے درمیان مختلف موضوعات پر ہلکی پھلکی گفتگو بھی ہوتی رہی۔ وہ اس روز خاصی بے تکلفی سے بات کر رہا تھا۔ ممکن ہے وہ ایسا ہی خوش مزاج ہو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے میں نے خود ہی کبھی اس سے زیادہ فری ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جب وہ میری خانگی زندگی کے بارے میں پوچھ رہا تھا تو مجھے اچھا لگا۔ اس نے سراہنے والے انداز میں مجھ سے کہا، مستقیم، تم نے بر وقت شادی کر کے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ اللہ نے تمہیں اولاد جیسی نعمت سے بھی نواز دیا ہے۔ ایک طرح سے تمہاری فیملی مکمل ہو گئی ہے۔ میں اشفاق بھائی کو دیکھتا ہوں تو دل کڑتا ہے۔ عمر کی اس منزل پر انہوں نے شادی تو کر لی، لیکن اولاد کے بغیر گھر میں جو ویرانی نظر آتی ہے اسے ختم کرنے کی کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی۔ ڈاکٹر خاور اشفاق صاحب کو اشفاق بھائی کہتا تھا۔ ان کے ذکر پر ڈاکٹر اداس ہو گیا تو میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس معاملے میں دیر نہ کر دینا، صحیح وقت پر شادی ہو جائے تو پھر کم سے کم مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ پرخیال انداز میں بولا، میں اشفاق بھائی والی غلطی کو نہیں دہراؤں گا، ذرا میری جاب کا مسئلہ حل ہو جائے، اس کے بعد پہلی فرصت میں شادی کروں گا۔ وہ خاصی بے تکلفی سے بات کر رہا تھا، لہٰذا میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا، کیا آپ کی منگنی وغیرہ ہو چکی ہے؟ نہیں، ابھی کہاں، اس نے سرسری انداز میں جواب دیا، پھر فوراً گفتگو کے موضوع کو بدل کر دوسری باتیں کرنے لگا۔ میں سمجھ گیا وہ دانستہ اس موضوع سے کنی کاٹ گیا تھا۔ میں نے بھی پھر اصرار نہیں کیا۔ ہمارے درمیان مختلف موضوعات پر بات چیت ہوتی رہی۔ پھر ایک بار وہ گھر کی ویرانی اور اشفاق صاحب کی بڑھاپے کی شادی کا تذکرہ کرنے لگا۔ کافی عرصے سے میرے ذہن میں ایک سوال تھا جس کے بارے میں نے کسی سے نہیں پوچھا تھا۔ مجھے اشفاق صاحب کی ڈرائیوری کرتے ہوئے کم و بیش 5 سال ہو گئے تھے۔ بیگم صاحبہ سے ان کی شادی میری ملازمت کے دوران ہوئی تھی۔ مجھ سمیت دفتر کے تمام لوگ اس شادی میں شریک ہوئے تھے اور سب اشفاق صاحب کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، جنہیں بڑھاپے میں ایک دلکش اور دل نشیں کم عمر اور جوان بیوی مل گئی تھی۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ بیگم صاحبہ حسن بے مثال کی مالک ہیں۔ پتہ نہیں اشفاق صاحب نے انہیں حاصل کرنے کے لیے کون سی گیدڑ سنگھی استعمال کی تھی۔ وہ حیرت اور دلچسپی کے تاثرات چہرے پر سجائے تھوڑی دیر کو متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کافی عرصے سے میرے ذہن میں ایک سوال کروٹیں بدلتا رہتا تھا۔ وہ سوال اشفاق صاحب کی نجی زندگی سے متعلق تھا۔ میں نے انہیں ملازمین کے ساتھ وسیع و عریض بنگلے میں اکیلے رہتے ہوئے دیکھا تھا۔ بیگم صاحبہ سے ان کی شادی 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا اس شادی سے قبل انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی شادی کی تھی یا نہیں۔ میں نے ڈاکٹر خاور کو دوستانہ انداز میں باتیں کرتے دیکھا تو سوچا یہ سوال مجھے ڈاکٹر سے کرنا چاہیے۔ ان دونوں خاندانوں کے دیرینہ تعلقات تھے۔ ڈاکٹر خاور یقیناً اشفاق صاحب کے ماضی کے بارے میں جانتا ہوگا۔ چنانچہ میں نے صورتحال کو موافق دیکھتے ہوئے ڈاکٹر خاور سے پوچھ لیا، ڈاکٹر صاحب کیا یہ اشفاق صاحب کی پہلی شادی ہے یا انہوں نے اس سے پہلے بھی کبھی شادی کی تھی؟ ہاں، ڈاکٹر نے اس بات میں جواب دیا، جوانی کے زمانے میں اشفاق بھائی نے شادی کی تھی،
جو 3 سال تک سلامت رہی پھر ختم ہو گئی۔ پتہ نہیں یہ دوسری شادی کب تک۔ اس نے بولتے بولتے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں سمجھ گیا وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ پتہ نہیں یہ دوسری شادی کب تک چلے گی۔ اس نے چونکہ از خود بات ادھوری چھوڑ دی تھی، لہٰذا میں نے پھر بھی اس حوالے سے کوئی سوال نہ کیا اور صرف اتنا پوچھا، ڈاکٹر صاحب کیا پہلی بیوی سے اشفاق صاحب کی کوئی اولاد ہوئی تھی؟ نہیں، اس نے قطعیت سے جواب دیا اور خاموش ہو گیا۔ ہمارے درمیان اشفاق صاحب کے حوالے سے پھر کوئی بات نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر خاور کی ہدایت پر شام 6 بجے ہم نارتھ ناظم آباد کے ایک بنگلے پر پہنچے۔ مجھے گاڑی میں چھوڑ کر ڈاکٹر خاور یہ کہتے ہوئے مذکورہ بنگلے میں داخل ہو گیا، بس 5 منٹ کا کام ہے، تم بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ اس نے کہا بیٹھو اور میں گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا رہ گیا۔ اشفاق صاحب بنگلے کی طرف روانہ کرتے وقت مجھ سے کہہ چکے تھے کہ رات کو وہ خود ہی گھر آ جائیں گے، لہٰذا مجھے بھی جلدی واپس جانے کی فکر نہیں تھی۔ بیگم صاحبہ نے بھی کہہ دیا تھا کہ آج کا دن میں ڈاکٹر خاور کی ڈسپوزل پر ہوں، اس لیے بھی میں ہر طرف سے مطمئن تھا۔ ڈاکٹر خاور نے 5 منٹ بعد آنے کو کہا تھا، لیکن 1 منٹ سے بھی پہلے وہ نمودار ہوا اور مجھ سے کہنے لگا، یار مستقیم، میں جن صاحب سے ملنے آیا تھا وہ اس وقت گھر پر موجود نہیں ہیں، انہیں آنے میں گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگ سکتا ہے۔ مجھے ان سے ایک ضروری سلسلے میں ملاقات کرنی ہے، ایسا کرو تم گاڑی کو لے کر واپس بنگلے پر چلے جاؤ، میرے ساتھ کب تک یہاں انتظار میں بیٹھے سوکھتے رہو گے؟ تمہیں اشفاق بھائی کو بھی دفتر سے لینا ہوگا، میں ان صاحب سے فارغ ہونے کے بعد خود ہی کسی طرح واپس آ جاؤں گا۔ ڈاکٹر خاور کو معلوم نہیں تھا کہ آج مجھے اشفاق صاحب کو دفتر سے اٹھا کر گھر نہیں چھوڑنا، اور یہ اطلاع اسے فراہم کرنا میں نے ضروری بھی نہ جانا۔ چنانچہ میں چپ چپاتے ڈاکٹر کو نارتھ ناظم آباد والے بنگلے پر چھوڑ کر واپس آ گیا۔ وہ سانس لینے کی غرض سے چند لمحات کے لیے متوقف ہوا، پھر ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے دوبارہ گویا ہوا۔ وکیل صاحب، میں لگ بھگ 6 بجے صاحب کے بنگلے پر پہنچا۔ ارادہ یہی تھا کہ گاڑی کو گیراج میں کھڑا کر کے گھر چلا جاؤں گا، لیکن یہاں پہنچ کر مجھے ایک غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے ہارن بجانے پر جب گھریلو ملازمہ نے گیٹ کھولا اور میں نے گاڑی کو بنگلے کے اندر لے جانا چاہا تو اصغری نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے منع کرتے ہوئے کہا، گاڑی کو باہر ہی رہنے دو اور بیگم صاحبہ سے مل لو، شاید انہیں تم سے کوئی ضروری کام ہے۔ انہوں نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں تمہیں اس بارے میں بتا دوں۔ میں نے گاڑی کو بنگلے کے باہر ہی چھوڑا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت میرا ذہن بیگم صاحبہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ملازمہ نے بتایا تھا انہیں مجھ سے کوئی ضروری کام ہے، اور گاڑی کو اندر نہ لانے کی تاکید یہ ظاہر کرتی تھی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر کہیں جانا چاہتی ہیں۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ ان کی اپنی گاڑی ابھی ٹھیک ہو کر واپس نہیں آئی۔ میں بیگم صاحبہ کے پاس پہنچا، مجھ پر نظر پڑتے ہی انہوں نے کہا، مستقیم، تمہیں صاحب کے دفتر جانا ہوگا، وہ 7 بجے دفتر سے اٹھیں گے، تم انہیں یہاں پہنچا کر اپنے گھر چلے جانا۔ پھر انہوں نے دیوار گیر کلاک پر نگاہ ڈالی اور کہا، 7 بجنے میں 20-25 منٹ باقی ہیں، تم فوراً اس طرف روانہ ہو جاؤ۔ میں الجھ کر رہ گیا۔ متذبذب انداز میں نے کہا، بیگم صاحبہ، انہوں نے دوپہر میں مجھے آپ کی طرف بھیجتے ہوئے ہدایت کی تھی کہ آج میں انہیں لینے کے لیے نہ آؤں۔ کسی اہم شخص سے ان کی ضروری میٹنگ ہے، میٹنگ سے فارغ ہونے کے بعد وہ خود ہی گھر آ جائیں گے۔ میٹنگ کا ذکر انہوں نے صبح مجھ سے بھی کیا تھا، بیگم صاحبہ نے بتایا، اسی لیے میں نے اطمینان سے تمہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھیج دیا تھا، لیکن تھوڑی دیر پہلے تمہارے صاحب کا فون آیا تھا، انہوں نے تمہارے بارے میں پوچھا، میں نے بتا دیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اگر تم 7:30 بجے سے پہلے واپس آؤ تو میں تمہیں دفتر بھیج دوں۔ ایسا لگتا ہے ان کی ضروری میٹنگ پوسٹ پون ہو گئی ہے، تم جلدی سے جاؤ اور انہیں لے کر آ جاؤ۔ میں متعاملانہ انداز میں جانے کے لیے مڑا تو انہوں نے پوچھ لیا، ڈاکٹر صاحب کو تم کہاں چھوڑ آئے ہو؟ وہ نارتھ ناظم آباد میں اپنے کسی دوست کے بنگلے پر رک گئے ہیں، میں نے جواب دیا۔ کہہ رہے تھے انہیں واپسی میں دیر ہو جائے گی، لہٰذا میں چلا جاؤں، اور میں چلا آیا۔ ٹھیک ہے، بیگم صاحبہ نے سرسری انداز میں کہتے ہوئے بات ختم کر دی۔ میں گاڑی لے کر دفتر روانہ ہو گیا۔ مستقیم نے اپنی کتھا کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جب میں دفتر پہنچا تو 7 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ اس وقت سٹاف کے لوگ چھٹی کر کے گھر جا چکے تھے، صرف فیض صاحب اپنی سیٹ پر موجود تھے۔ فیض صاحب ایک طویل عرصے سے اشفاق صاحب کی ٹریڈنگ کمپنی میں ملازم ہیں، لگ بھگ 20 سال سے وہ اس کمپنی کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ فیض صاحب انگوٹھا ٹیک چٹے ان پڑھ ہیں، لیکن اپنی دور اندیشی، بردباری اور تجربے کی بنا پر اشفاق صاحب کے لیے انتہائی قابل بھروسہ شخصیت ہیں۔ وہ اشفاق صاحب کی آمد سے پہلے دفتر میں موجود ہوتے ہیں، اور جب تک اشفاق صاحب وہاں سے رخصت نہیں ہو جاتے وہ اپنی سیٹ پر جمے بیٹھے رہتے ہیں۔ فیض صاحب اشفاق صاحب کے بعد اس کمپنی کی سب سے اہم شخصیت ہیں، اور
آپ مجھے بتا رہے تھے کہ جب آپ اشفاق صاحب کو لینے دفتر پہنچے تو فیض صاحب اپنی سیٹ پر موجود تھے۔ میں نے اس خیال سے قطع کلامی ضروری سمجھی کہ اگر مستقیم کو روکا نہ گیا تو وہ کسی غیر ضروری رخ پر چلتے ہوئے وقت برباد نہ کر بیٹھے۔ میں کانسٹیبل خادم حسین کی واپسی سے پہلے تمام ضروری اور اہم امور نمٹا لینا چاہتا تھا۔ میں نے مزید کہا، جبکہ اسٹاف کے دیگر افراد ڈیوٹی مکمل کر کے وہاں سے رخصت ہو چکے تھے۔ اس نے ایک لمحے تک سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، ANA ٹریڈنگ کمپنی میں صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک کام ہوتا ہے، اسی لیے اس وقت فیض صاحب کے سوا کوئی اور شخص وہاں موجود نہیں تھا۔ بہرحال میں فیض صاحب کے پاس بیٹھ گیا اور انہیں بتایا کہ میں صاحب کو لینے آیا ہوں، انہوں نے 7 بجے گھر جانا ہے۔ فیض صاحب نے کہا، صاحب کو تو کسی دوست کا انتظار ہے، میرا خیال ہے جب تک وہ اپنے دوست سے ملاقات نہیں کر لیتے دفتر سے نہیں اٹھیں گے۔ کیا یہ بات انہوں نے تمہیں نہیں بتائی تھی؟ بتائی تھی، میں نے اس بات میں گردن ہلا دی، اور اسی وجہ سے میں اس طرف آنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ صاحب نے واضح طور پر مجھ سے کہا تھا کہ انہیں دفتر میں خاصی دیر ہو جائے گی، لہٰذا وہ واپسی کے لیے خود کوئی بندوبست کر لیں گے، میں انہیں لینے کے لیے نہ آؤں۔ پھر تم کیوں چلے آئے؟ فیض صاحب نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے مناسب الفاظ میں انہیں بیگم صاحبہ سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتا دیا۔ وہ الجھن زدہ انداز میں حیرت کا اظہار کرتے رہے۔ جب میں خاموش ہوا تو انہوں نے کہا، ہمارے دفتر میں ٹیلی فون کی 3 لائنیں ہیں، جن میں سے 2 لائنیں میرے پاس ہیں اور تیسری ڈائریکٹ لائن صاحب کے گھر میں ہے۔ اگر وہ مجھ سے گھر کا نمبر ملواتے تو یہ بات مجھ سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے، انہوں نے ڈائریکٹ لائن استعمال کر کے گھر فون کیا ہوگا۔ اس سے تو یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی ضروری میٹنگ ملتوی ہو گئی ہے، میں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، ورنہ 7 بجے دفتر سے اٹھنے کی بات نہ کرتے۔ فیض صاحب نے معنی خیز نظر سے مجھے دیکھا اور بولے، ٹھہرو، میں ان سے بات کرتا ہوں، ابھی پتہ چل جائے گا ان کا پروگرام کیا ہے۔ پھر فیض صاحب نے انٹرکام پر صاحب سے بات کی۔ پتہ نہیں دوسری طرف سے اشفاق صاحب نے ان سے کیا کہا۔ میں فیض صاحب کے چہرے پر جھنجھلاہٹ کی لکیریں ابھرتے ڈوبتے دیکھتا رہا۔ چند لمحات کے بعد فیض صاحب نے انٹرکام کا ریسیور رکھ دیا۔ میں نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا، کیا کہا ہے انہوں نے؟ صاحب تمہیں اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں، فیض صاحب نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ آپ کچھ بتائیں تو صحیح، میں نے اصراری انداز میں کہا۔ جو بھی بتانا ہے صاحب ہی بتائیں گے، فیض صاحب نے ذو معنی انداز میں کہا۔ میں نے پھر ان سے کوئی سوال نہ کیا اور سیدھا صاحب کے کمرے میں پہنچ گیا۔ میں اپنی پشت پر دروازہ بند کر کے مڑا ہی تھا کہ اشفاق صاحب کے غسیلے چہرے سے سامنا ہوا۔ وہ خفگی آمیز لہجے میں مستفسر ہوئے، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا، اس کے باوجود تم مجھے لینے آ گئے؟ میں نے کہا تھا نا، میں ایک ضروری میٹنگ سے فارغ ہونے کے بعد خود ہی واپس آ جاؤں گا۔ میں نے رکت آمیز لہجے میں کہا، صاحب جی آپ کا حکم میرے ذہن میں نقش تھا اور میں اس طرف آنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں رکھتا تھا، لیکن بیگم صاحبہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے، انہوں نے بتایا ہے آپ نے مجھے بلوانے کے لیے فون کیا تھا۔ تمہاری اس بیگم صاحبہ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ جھلاہٹ آمیز انداز میں بولے، میری نگرانی کے لیے مختلف طریقے اپناتی رہتی ہے۔ میں نے صبح اسے بتایا بھی تھا کہ آج ایک ضروری میٹنگ کی وجہ سے مجھے دفتر میں دیر ہو جائے گی، اس کے باوجود بھی اس نے تمہیں چھاپا مارنے کے لیے بھیج دیا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے متوقف ہوئے، پھر کریدنے والے انداز میں پوچھا، سچ سچ بتاؤ مستقیم، اس جاسوسی کے لیے الماس نے تمہیں کتنے پیسے دینے کا وعدہ کیا ہے؟ الماس اشفاق صاحب کی حسین و جمیل جوان بیوی کا نام تھا۔ صاحب جی ایسی کوئی بات نہیں، میں نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا، بیگم صاحبہ نے مجھ سے ایسی کوئی بات کی ہے اور نہ ہی میں اس قسم کا بندہ ہوں۔ آپ یقین کریں، آپ جیسا سوچ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں۔ وہ چند لمحات تک بڑی گہری اور کھوجتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے رہے، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں نے تمہاری بات کا یقین کر لیا، تم میرے سچے وفادار ہو، تم کسی بھی مرحلے پر مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گے۔ میں نے ابھی تم سے جو باتیں کی ہیں ان کا کسی سے ذکر نہیں کرنا، گاڑی کو تم ادھر ہی چھوڑ کر چھٹی کر جاؤ۔ وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوئے، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور ہاں، تم یہاں سے سیدھے اپنے گھر جانا، بنگلے پر حاضری لگوا کر کسی قسم کی رپورٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے انہیں ان کی ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا اور دفتر سے نکل آیا۔ فیض صاحب کے پاس سے گزرتے ہوئے میں نے گاڑی کی چابیاں یہ کہتے ہوئے ان کے حوالے کر دی تھیں، صاحب نے کہا ہے کہ میں گاڑی کی چابیاں آپ کو دے کر چھٹی کر جاؤں۔ راستے بھر میں بیگم صاحبہ اور صاحب جی کے بارے میں سوچتا رہا اور الجھتا رہا۔ اشفاق صاحب نے مجھ سے بڑی مبہم باتیں کی تھیں، انہوں نے بیگم صاحبہ کا فون کرنے کا اقرار کیا اور نہ ہی انکار۔ میں از حد اس بارے میں ان سے پوچھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اشفاق صاحب نے بیگم صاحبہ کے تعلق سے جاسوسی اور نگرانی کے حوالے سے جو کچھ کہا تھا وہ بھی میرے لیے نیا اور تعجب خیز تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان حالات و واقعات کی کون سی کھچڑی پک رہی تھی۔
بہرحال میں اپنے گھر آ گیا۔ مستقیم نے بات ختم کر کے ایک طویل اور گہری سانس لی۔ اپنی دانست میں اس نے مجھے مکمل کہانی سنا دی تھی، لیکن میرے نزدیک اس کہانی کے بہت سے پہلو ابھی تشنا اور نامکمل تھے، لہٰذا میں نے چپ ہوتے ہی سوال داغ دیا۔ آپ نے جو حالات بیان کیے ہیں ان کے مطابق آپ لگ بھگ 7:15 بجے دفتر سے نکلے تھے، لیکن واقعات کی روح سے آپ اس روز رات 9 بجے گھر پہنچے تھے۔ یہ 2 گھنٹے آپ نے کہاں گزارے؟ میں اپنے ایک دوست سے ملنے چلا گیا تھا، مستقیم نے خلا میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ادھر گول مسجد کے قریب واقع لگژری اپارٹمنٹس کے گراؤنڈ فلور پر فاسٹ فوڈ اور دیسی اسپیشل کھانوں کا ایک عمدہ اور عالی شان ریسٹورانٹ کھلا ہے۔ میرا ایک دوست عبدالغفور وہاں ویٹر ہے۔ وہ جب بھی ملتا ہے مجھ سے یہی شکوہ کرتا ہے، میں اس کے پاس کبھی نہیں آیا۔ اس روز میرا ذہن خاصا الجھا ہوا تھا، اس لیے سوچا کہ عبدالغفور سے مل لیتا ہوں، تھوڑی دیر گپ شپ ہوگی تو ذہن تازہ ہو جائے گا۔ میں دیبال ریسٹورانٹ پہنچ گیا۔ ان دنوں کراچی میں فاسٹ فوڈ نیا متعارف ہوا تھا، لہٰذا دیبال ریسٹورانٹ میں زیادہ رش نہیں تھا۔ غفور فارغ ہی مل گیا تھا، پھر ہم باتوں میں اس قدر محو ہوئے کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ میں کم و بیش 8:45 بجے دیبال ریسٹورانٹ سے نکلا اور 9 بجے گھر پہنچ گیا، اور 9:30 بجے پولیس نے میرے گھر سے مجھے گرفتار کر لیا۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، پولیس نے تم پر اشفاق علی کو قتل کر کے لوٹنے کا الزام لگایا ہے، تم پر کتنی رقم کی ڈکیتی کا شک کیا جا رہا ہے؟ پولیس والے کہتے ہیں میں نے صاحب جی کو قتل کیا اور ان کا بریف کیس اٹھا کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ وہ بڑے یتیمانہ انداز میں بولا۔ پولیس کے مطابق اس بریف کیس میں 50,000 روپے کے کرنسی نوٹ بھرے ہوئے تھے، لیکن وکیل صاحب یہ ساری باتیں بالکل جھوٹی اور بے بنیاد ہیں۔ میں نے صاحب کی جان نہیں لی اور نہ ہی کسی رقم یا بریف کیس کو ہاتھ بھی لگایا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے میرے اور صاحب جی کے درمیان کیا باتیں ہوئی تھی۔ آپ یقین جانیں اس کی آواز بھر آ گئی۔ چند لمحات کے توقف کے بعد وہ نمناک آواز میں دوبارہ گویا ہوا، میں نہیں جانتا میرے دفتر سے نکلنے کے بعد وہاں کیا واقعات پیش آئے تھے۔ پتہ نہیں میں نے زندگی میں ایسی کون سی غلطی کی ہے جس کی سزا کے طور پر میں اس مصیبت میں پھنسا ہوں۔ میں نے اس سے تسلی تشفی کی چند باتیں کی اور یقین دلایا کہ وہ حوصلے کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھے۔ نامساعد حالات نے اسے جس مصیبت میں دھکیلا ہے، میں اس دلدل سے اسے نکالنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کا اعتماد بحال ہونے لگا تو میں نے اسے مقتول کی خوبرو بیوہ ڈاکٹر خاور فیض احمد اور گھریلو ملازمین کے بارے میں کرید کر مختلف انداز کے سوالات کیے۔ اس کے بعد جوابات میں اسپارکنگ پوائنٹس بھی دیکھنے کو ملے، لیکن میں سرے دست ان نکات کا ذکر نہیں کروں گا تاکہ کہانی کا سسپینس اپنی پوری تابناکی کے ساتھ برقرار رہے۔ تاہم میرا وعدہ ہے کہ عدالتی کارروائی کے دوران مناسب مواقع پر آپ کے ذوق اور تجسس اور تفریح طبع کے لیے مختلف انکشافات کرتا رہوں گا۔ کانسٹیبل خادم حسین کی واپسی پر مجھے یہ ضروری ملاقات موقوف کرنا پڑی۔ اس کے بعد میں تھانے میں 1 منٹ نہیں رکا۔ میں جس مقصد سے وہاں آیا تھا اسے حاصل کر لیا تھا۔ فوزیہ اور اس کی بیٹی نرگس کو میں نے محمود آباد نمبر 1 میں ان کی گلی کے نکڑ پر ڈراپ کیا اور اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔